آج کی رات جب معاملہ بگڑ گیا تو ابن سعد سے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک رات کے لیے مجھے مہلت دے دو۔ ایک رات کے لیے مہلت دے دی گئی، اور امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے کہا میں بچپن سے ہی توبہ و استغفار کرتا چلا آیا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا چلا آ رہا ہوں، اور میرے خاندان کے لوگ قرآن پڑھا کرتے ہیں، شوق ہے، اور قرآن کا ذکر جو آیا ہے میرے لیے ہی قرآن میں بہت جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے دیوانوں، اب امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا پیچھے کے جانب ایک خندق کھود دو، پیچھے کے جانب ایک خندق کھود دو تاکہ لوگ بزدلانہ حرکت نہ کرے، یعنی دھوکہ دے کر کے بہو بیٹیوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، اور اس میں خندق میں آگ جلا دو۔ کتابوں میں آیا آگ جلا دی گئی۔ امام علیہ جدی علیہ السلام رضی اللہ عنہ رات بھر خوب عبادت کیے، آپ کے گھر خاندان کے لوگ عبادت کیے۔ عبادت کرنے کے بعد معاملہ فجر کی صبح جب سفیدی نمودار ہونے لگی، فجر کی نمازوں میں امام علیہ جدی علیہ السلام نے لشکر کی طرف، ابن سعد کی طرف، خولی کی طرف، سمر ذی الوشن کی طرف، سب کے طرف ایک خطبہ دیا، بہترین خطبہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا وہی ساری باتیں کہ دیکھیے جس طریقے سے اللہ نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنایا ہے، صاحب تاج المعراج بنایا ہے، فخر بنی آدم و آدم بنایا ہے، مالک رکاب امم بنایا ہے، مکی سردار بنایا ہے، مدنی تاجدار بنایا ہے، اسی طریقے سے مجھے بھی اللہ نے سید الشہداء بنایا، جنتی جوانوں کا سردار بنایا۔ ایک لمبی تقریر آپ نے حجت کے لیے کہا، اور جب یزید کے لوگوں نے رونا دھونا شروع کر دیا، یزید کے لوگوں نے، عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی لوگوں نے تقریر کا اثر دیکھا، امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کا خطاب دیکھا، لوگ رونے لگے، تو سمر ذی الوشن خولی نے ہنگامہ مچا دیا تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ سارے لشکر امام حسین کی طرف چلے جائیں اور ہم لوگ خالی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اب معاملہ ہوا، ابن سعد نے پھر کہا، اے کھولی، اے سمر ذی الوشن، کیا تو حقیقت میں امام حسین کو شہید کرے گا؟ تو فوراً وہ کہا، سمر ذی الوشن کھولی، کہا ہم کو آپ مت سمجھائیے، ہم کو آپ مت سمجھائیے، آپ نہیں ہو سکتا آپ سے، تو سپہ سالاری میرے ہاتھ میں دی۔ اللہ اکبر۔ ادھر ہر جو آئے تھے یزید کی طرف سے ایر لگائی، امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک یا دو وقت کی نماز آپ نے پڑھی تھی، ہر وقت ہر چیز میں نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ صبح کی نماز مسجد میں خالی نہ رہے، جماعت پورا سب بھر جائے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا؟ کہیں گے ثواب ملے گا، اللہ برکت عطا فرمائے گا، اور امام علی مقام علیہ السلام کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نمازی اور حاضی بنا دے گا۔
جگہ روکا, آپ مجھے معاف فرما دیجیے. میں نے آپ کو جگہ جگہ روکا, آپ مجھے معاف فرما دیجیے, اور مجھے آپ معاف فرما کر کے یہ اجازت دیجیے کہ آپ کے طرف سے میں جاؤں گا لڑنے کے لیے. سبحان اللہ. کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بھی سپاہی اور کوئی بھی قاصد آپ کے ساتھ جتنے آئے تھے سب کے سب باحیات, ابھی کوئی جنگ کی طرف نہیں گئے. تو امام حسین نے کہا دیکھیے میں نبی کا نواسا ہوں, میں جنگ کی آغاز اپنی طرف سے نہیں کروں گا, جنگ کی آغاز اپنی طرف سے نہیں کروں گا. امام علی جدی علیہ السلام نے اتنا کہہ پائے تھے کہ ادھر ابن سعد نے کہا اے کربلا کے در و دیوار, عراق اور کوفہ کے در و دیوار, اور یہاں کے لوگ گواہ ہو جاؤ, سب لوگ عبید اللہ ابن زیاد سے بھی کہنا اور یزید سے بھی کہنا کہ کربلا میں امام حسین علیہ جدی علیہ السلام پر تیر چلانے والا اگر کوئی سب سے پہلے ہے تو ابن سعد. اللہ, جنگ کا نکارہ بجا, اور ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قاصد جو آ کر کے ابھی قدموں میں جنت مانگا اور اس کے بعد ایر لگائی, اور وہاں جا کر کے جتنے بھی قاصد گئے ہیں سب نے حجت کے لیے امام حسین کی تعظیم و تکریم بتایا کہ یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے دنیا گیتی پر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, اور یہی تک نہیں جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کے جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کے جیسا دنیا میں کوئی آ نہیں سکتا. سارے لوگوں نے کہا, ان کی تقریر کو جب یزید کے لوگوں نے سنا, عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے سنا, ابن سعد نے سنا, کہا تقریر مت کیجیے, جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. ادھر تلوار جب فضا میں لہرایا حر نے تو ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کی دعا حر کے تلوار میں سما گیا. ایسا لگتا تھا کہ صدیق اکبر کی صداقت حر کے تلوار میں سما گئی ہے, فاروق اعظم کی عدالت, عثمان ذو النورین کی سخاوت, مولا علی کی شجاعت اور خاتون جنت کی دعا حر کے بازو میں سما گئی ہے. جس طرف حر نے تلوار کو لہرایا یزیدی لشکر کاٹی گاجر مولی کی طرح کٹ کر کے گرتے رہے, پھر نارے جہنم پہنچتے رہے. قربان جائیے مسلمانوں, اتنے زیادہ لوگ سپاہی پھر نارے جہنم ہو گئے. ابن سعد گھبرا گیا کیونکہ یہ جو حر تھا ابھی تک حر تھا, جب نبی کے نواسے کے قدموں میں اپنی زبان سے دعائیں لیا تو اللہ نے انہیں وہ طاقت عطا فرما دیا کہ اللہ نے اتنی طاقت عطا فرما دیا کہ امام حسین علیہ جدی علیہ السلام کا یہ شیر جس طرف بھی تلوار اٹھاتا تھا گاجر مولی کی طرح سب گرتے جاتے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب امام علی مقام کے قدموں میں آئے حر, کہا پانی پانی, العطش العطش پانی. آپ نے کہا, اپنی تقریر کو میں کم لفظوں میں کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ ابھی اللہ رب العالمین کے کرم سے میرے نانا جان کوثر کا پانی آپ کو پلائیں گے. سبحان اللہ. یزید جو تھے بزدلانہ حرکت کیا, ایک بارگی حملہ کیا, اور حر جو ہے سپاہیوں کے نرگے میں آ گئے اور زمین پر گر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج یہیں پر تقریر بند, اور شہادت کل بیان ہوگی کیونکہ نوجوان نیاز کمیٹی کی جانب سے پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا
कि कल भी तकरीर होगी, इसलिए मैं शहादत रोक के रखा हूँ। कल 10वीं मुहर्रम है और इंशाअल्लाह नौजवान न्याज कमेटी की जानिब से आप हजरात आइए। शहादत इंशाअल्लाह कल आपके सामने गुर के बाद से जितनी शहादतें हैं अल्लाह उसके रसूल के करम से आपके सामने मैं अर्ज करने की कोशिश करूँगा। और एक बात समाअत फरमा लें, जो लोग आज रोज़ा नहीं रख सके हैं कल रोज़ा रखें, परसों रोज़ा रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाएगा। सबील भी बनाइए, शरबत भी पिलाइए, गरीबों फ़कीरों को खिलाइए और साथ साथ नमाज भी पढ़िए। अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए और अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ मौला जो भी आज तक शहादतें बयान की गई नौजवान न्याज कमेटी की जानिब से मौला हम सबको शहीद आजम रज़ी अल्लाह तआला का सदका अता फरमाए। आज के नियाज़ हमारे सैयद साहब की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके वालिद के कब्रों में रहमत और नूर बारिश अता फरमाए। कहने सुनने में कोई गलती हो मौला मुझे और आपको माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खैर